ہم سیلیبریشن تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اس میں بے ادبی کی صورتحال سے دو چار ہو جاتے ہیں۔ تم جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بولتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں، آپ حضور کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، آپ خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن کیا آپ حضور کو جانتے بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں یوم میلاد منانے کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ ایسے میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت سیلیبریٹ کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کے احکام کیا ہیں؟ حدیث نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ صحابہ کرام و اہل بیت کی سنت کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک بہت ساری اہم بات جو عام دیکھنے میں آتی ہے، ہم سیلیبریشن تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اس میں بے ادبی کی صورتحال سے دو چار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، حکم فرمایا۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید کی مختلف آیات مبارک، مثلا سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو۔ یعنی ہم نے ان کو بلاتے ہوئے، ان کو آواز دیتے ہوئے خیال رکھنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کو ادب سکھایا گیا جو صحابہ کرام خود سراپا ادب تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کی ابتدائی آیات تفصیل کے ساتھ بتاتی ہیں۔ ایک تو یہاں ارشاد فرمایا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، نبی کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، حضور سے گفتگو کیسے ہو۔ اگر کوئی ان آداب کا خیال رکھے گا تو وہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا اللہ اس کو تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو انعام یہ ملتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اور پھر دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ اور پھر تیسرا انعام کیا ہے؟ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی اور آیات مبارکہ دیکھیں۔ سورہ بقرہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو کفار تھے، یہود تھے، وہ حضور کو راعینا، راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، تو صحابہ کرام کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ حضور سے عرض کرتے راعینا، حضور ہماری رعایت فرمائیے اور ہمیں یہ مسئلہ دوبارہ بتا دیجیے۔ تو وہ جو کافر تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، راعی، اگر اس کو لمبا کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ تو اللہ کے صحابہ کے ذہن میں تو یہ بات بالکل بھی نہیں تھی، وہ تو ادب والا لفظ بول رہے تھے، لیکن اس لفظ کے اندر ایک بے ادبی کا شائبہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ لفظ ہی نہ بولو۔ اور قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اب تم راعنا کا لفظ چھوڑ دو اور انظرنا کہو۔ حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بولتے تھے، اور
یعنی بعض اوقات اتنے آہستہ بولتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ دوبارہ بتاؤ کہ کیا بات ہے. ادب کا خیال رکھتے. ہمیں آج کے اس دور کے اندر چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیتے ہوئے ادب سے لیں اور حضور کے نام مبارک کو لیتے ہوئے ساتھ درود شریف پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بے ادبی سے نہ لیں. اور خصوصاً میں وہ لوگ جو نعت خواں ہیں, نعت پڑھنے والے ہیں, نعت کا شوق رکھتے ہیں, نعت لکھنے والے ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت پڑھتے ہوئے, نعت لکھتے ہوئے, نعت سناتے ہوئے ان کلاموں کا انتخاب کریں, ان نعتوں کا انتخاب کریں جو اہل علم نے لکھی ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے لکھی گئی ہیں اور جو حضور کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے لکھی گئی ہیں. ایسے میں عامیانہ الفاظ جو ہمارے معاشرے میں الفاظ اچھے نہیں سمجھے جاتے, ان سے گریز کیا جائے. اور وہ لفظ اگرچہ لکھنے والوں نے محبت سے لکھے ہوں گے, ہم ان کی محبت پر شک نہیں کرتے, لیکن وہ بارگاہ رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بزرگ فرماتے ہیں ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید جنیدو با یزیدیں جا. کہ آسمان کے نیچے, عرش کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے, یعنی اس زمین پر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ادب کا خیال رکھتے ہوئے حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید جیسی بلند پایا ہستیاں بھی اپنے سانس روک لیتی ہیں, کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے اور ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں. جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت کو آپ کے سامنے, بلکہ آیات کو آپ کے سامنے عرض کیا گیا. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ایام ولادت ہے, ان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے حضور کے آداب کا خیال رکھا جائے, حضور کی سنت کا خیال رکھا جائے, اور ہمیں سب سے بڑھ کر جو چیزیں حضور کے قریب کرتی ہیں وہ حضور کے طریقے پر عمل ہے, حضور کی سیرت پر عمل ہے, حضور کے ارشادات پر عمل ہے. اگر ہم صرف زبانی حضور کی سیرت کا بیان کریں, حضور کی محبت کے دعوے کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا نہ ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ اپنائیں, تو ہمارے دعوے خالی اور کھوکھلے رہ جائیں گے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا عہد کریں اور عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ اس 1500ویں یوم میلاد پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور باعمل امتی بننے کی کوشش کریں گے. اور آخری گزارش یہ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں, آپ حضور کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, آپ خاتم النبیین مانتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا سب سے اعلیٰ نبی اور رسول مانتے ہیں, لیکن کیا آپ حضور کو جانتے بھی ہیں؟ اگرچہ ہم کامل ان کو نہیں جان سکتے, لیکن ہمیں جاننے کی کوشش تو کرنی چاہیے. جن کو ہم مانتے ہیں ان کو جاننے کا بھی عمل شروع کرنا چاہیے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت خوبصورت کتابیں لکھی گئی ہیں, ہر زبان میں موجود ہیں, انگلش میں, عربی میں, اردو میں, دیگر دنیا کی تقریباً ہر زبان کے اندر حضور کی سیرت کو لکھا گیا ہے. آپ جس زبان سے تعلق رکھتے ہیں, جو زبان سمجھ سکتے ہیں, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کتنا بڑا نبی اور کتنا پیارا رسول ہمیں عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر اور ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی کلک کریں. اب گھنٹی بھی بجائیں. ٹن 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 ٹن. اب بائے. دیتا رے سدرا حضور جان دیتا رے سدرا حضور جانتے ہیں